السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کو کہ وہ اپنی عقلوں کو مچور کریں اور سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اپنے آپ کو ان دھوکوں سے نکالنے. یہ باجوہ جیسے بے غیرت لوگ ہیں جن کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی مودی کی، کسی انڈین فورسز یا کسی بھی باہر کے ملک کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو برباد کرے. یہ ہے دیمک کے کیڑے جو پاکستان کو کھا گئے ہیں. آپ کس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہو پاکستان میں؟ عوام کے؟ نو، رانگ. آپ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. تم لوگوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کا، مگر تمہیں شرم نہیں آتی ہے. تم منافق ہو، غدار کہتے ہو. غداری کو ڈیفائن تو کرو. ہمارے پاکستان میں بیچارے لوگوں کے دماغوں کو مفلوج کر دیا گیا. انہیں تعلیم ہی غلط دی گئی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہتے ہیں تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کو بت کی پوجا کرتا ہے وہ کافر ہے. سمجھ آئی ہے؟ ظالم ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا وہ ظالم ہے. نہیں، کافر اس کو کہتے جو نہ شکرہ ہے، انکار کرتا ہے حق کا، اس کو کافر کہتے ہیں. ظالم وہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے کسی دوسرے کو اندھیروں میں دھکیل دے، اس کا حق چھینے، اس کو ظالم کہتے ہیں. غدار بھی اس کو کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے نقاب پوش منافقوں کی طرح ملک کا غدار، باجوہ ہے ملک کا غدار، ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ عوام کے لیے کر رہے ہیں؟ جھوٹ، بکواس. کوئی عوام کے لیے نہیں کر رہے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، پرسنل ریزنز ہیں ان کے. یہ بے غیرتی کی انتہا پر پہنچ گئے ہوئے ہیں. اگر ان کو کچھ خیال ہوتا تو یہ آج پاکستان کا حال یہ ہوتا. چوروں، ڈاکوؤں کو، لفنگوں کو، فراڈیوں کو، بغیرتوں کو اوپر لا کے بٹھا دیے ان کو، اور ان کو شرم نہیں آ رہی ہے. عوام سب ساتھ باہر نکل کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں. یوٹیوبز بند کیے جا رہے ہیں، میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار. وہ اس کو اٹھا کر جو شہباز گل ہے اس کو اٹھا کے جیل میں، دوسرے کسی اینکر کو اٹھا کے ابھی لیکن اس کو پکڑ کے اغوا کر لیا. عمران خان کو پکڑو. کتنے منہ بند کرو گے تم؟ اللہ کو پکڑ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہو تم؟ کس ملک کی پروٹیکشن کر رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ عوام جاگ چکی ہے. تو اس لیے یہ اپنے جو کرتوت ہیں ان کو سٹاپ کریں اور تھوڑا سا اپنی موت کی فکر کریں. آپ نے مرنا ہے، نہیں بیٹھے رہنا. بڑے بڑے غدار اور بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے بادشاہ سب آج قبروں میں مٹی سے مٹی جا ہو چکے ہیں. باجوہ تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے. موت کو اپنی یاد کرو، قبر میں لے جاؤ گے. پہلے میں ایک بات یہ کرتا ہوں. دیکھیں عوام سے میں نے جو کہا تھا کہ میں میسج عوام کو دینا چاہ رہا ہوں. وہ میسج کیا ہے؟ آپ اپنی عقلوں کو میچور کریں. اپنے جو بیسٹ انٹرسٹ کے لیے جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کو پہچانے. میں دیکھیں عمران خان کا سپورٹر کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں یہ باجوہ مائنڈ سیٹ لوگوں نے آج تک کوئی اچھا لیڈر پروڈیوس ہی نہیں ہونے دیا. ایک اللہ اللہ کر کے وہ بندہ آیا ہے، ٹھیک ہے اس میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، ٹھیک ہے اس سے غلطیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے. مگر آپ کی ہسٹری میں جو جتنی ہسٹری میری، جتنی ایج میری ہے، میں 40 کا ہو گیا ہوں. یہی رونے دھونے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے. میرے ٹائم میں جو ایک نظر آتا جو واقعی ہی حقیقتاً پاکستان کے مفاد کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، درد نظر آتا ہے اس کے، ٹھیک ہے. ایک آئیڈیالوجی اس نے بنائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن وہ ایک رول ماڈل بنا کے وہ اس کے اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس کی مدد کرنے کی بجائے آپ اس کی راہ میں کانٹے اور پتھر بچا رہے ہیں. اگر عمران خان سے بیٹر آپشن ہو کوئی، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں 1 سیکنڈ سے پہلے وہاں پہ فلپ کر جاؤں گا. نہیں ہے ہمارے پاس آپشن. ہمارے پاس کیا یہ اب زرداریوں اور شریفوں کے یہ رہ گئے ہیں، ان کے باپ کی جگیر ہے. اسی لیے لیکن دیکھیں عمران خان ان کے ساتھ کیوں نہیں چل سکا؟ یہ لوگ یوز ٹو ہیں، یہ سسٹم یوز ٹو ہے اس کرپشن کا. تو عوام پلیز پلیز پلیز
آپ لوگ جاگو, اپنی عقلوں کو میچور کرو, اور دیکھو اگر آپ سب اکٹھے ہو جائیں. یہ کہتے ہیں, اب یہ کہیں گے جی اب باجوہ کو بغیرت کہتے, تو بغیرت کو آپ بغیرت نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ کس کو بغیرت کہتے ہیں؟ جو بندے کی, جس بندے کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کو بغیرت کہا جاتا ہے. اور باجوہ مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہتے ہوئے کہ بغیرتی کی انتہا پر پہنچ چکا ہوا اس وقت, کیونکہ اس کو اگر تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہوتی, شرم ہوتی, تو آج یہ اپنے سب پرسنل ریزنز, اپنے ایگو کے ایشوز, اپنے انٹرسٹ کو کرتا سائڈ پر, اور پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے یہ پاکستان کو رائٹ دیتا, جو ان کا رائٹ ہے, حق ہے ان کا ووٹ, کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. اگر ان کو عمران خان کو لانا ہے تو لائیں, نہیں لانا تو مت لائیں. آپ ایسے بیٹھ کے بیہائنڈ کلوز ڈور ایسے فیصلے کرو گے عوام کے لیے, اور دھوکے دیتے ہو ہمیں اتنے سالوں سے, 75 سالوں سے. سمجھ آئیے آپ کا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے, میرا ماننا ہے, یقین ہے میرا, کہ خدا پروردگار اللہ تعالیٰ رب العزت منافق کو اسی دنیا میں بے نقاب کرتا ہے موت سے پہلے. یہ جو آپ نے منافقت کا نقاب پہنا ہوا تھا اپنے چہروں کے اوپر, اگین میں آرمی اس فوجی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لڑ رہا ہے, پروٹیکٹ کر رہا ہے ہمارے انٹرسٹ کو. وہ تو بیچارہ ہے, ستم زدہ ہے, مرتا ہے, اپنی جان دیتا ہے, پروٹیکٹ کر رہا ہے. وہ ان کے لیے تمہاری جان بھی حاضر ہے, وہ ہم ہیں. میں بات کر رہا ہوں یہ باجوہ مائنڈ سیٹ, یہ جو بغیرت اوپر بیٹھتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. پوچھے کوئی اس سے, یہ کروڑوں روپے اس نے لگائے اپنے بیٹے بیٹی کی, جس کی بھی شادی ہوئی تھی, سب کو بلایا تھا وہاں پہ, کہاں سے آئے اس کے بھائی یہ ریسورسز؟ کہاں سے آئے؟ تنخواہیں تمہاری کیا ہے؟ یہی تمہاری بیہائنڈ کلوز ڈور جو ہوتی ہیں, یہی حرام کی کمائیاں تمہاری. تم ہی اٹھا کے پھینکے جاؤ گے جہنم کے گڑھوں میں اگر توبہ کی توفیق نہ تمہیں نصیب ہوئی. اور کیسے نصیب ہوگی تمہیں؟ تم کوشش ہی نہیں کرو گے, کیسے توبہ ملے گی تمہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ قبر میں آپ کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں, سمجھ آئیے, اور آپ اتنے کروڑ کہ, اور وہ کون سے ملک کا جو اسلام کے نام پہ بنا ہوئے, جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. منافقت کی حد ہو گئی ہے, سمجھ آئیے, بوکھلاہٹ میں آپ اتنے آگے جا چکے ہو. دیکھیں جب کوئی آپ کا اینیمی ہے, جب وہ مرنے لگتا ہے نا, تو وہ بوکھلاہٹ میں ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے اس وقت یہ کر رہے ہیں. یہ ان کی موت ہو رہی ہے, اس مائنڈ سیٹ کی موت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مار رہا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بے نقاب کر رہا ہے. وہ ان سے ایسے بے وقوفوں والی سٹوپڈ حرکتیں کروا رہا ہے, اور لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے یہ کھل کے آ رہے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ عوام پلیز پلیز پلیز, اگر آپ سب اکٹھے ہو جاؤ گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دا تھنگ از دس, یہ ٹائم ہے ہمارے پاس, یہ اب نہیں تو کبھی نہیں. اگر اب پاکستان نہیں بچا, پاکستان کو کئی بار سے خطرہ نہیں ہے. یہ پاکستان کو, جیسے میں نے بولا, یہ دیمک کے کیڑے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, یہ ٹرمائٹس ہیں, یہ اندر سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, یہ غدار ہیں, یہ اصل غدار ہیں. اٹھاؤ باجوہ کو ڈالو جیل کے اندر, جس کی وجہ سے آج ملک کی اکانومی کا یہ ستیہ ناش ہو گیا ہے. سمجھ آئیے, انہوں نے بٹھا, کیا مطلب یہ کریں گے آپ کی. اچھا ایک بچارہ, ایک اور چیز مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, 3 پاکستان کے اندر جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے, ایک عدلیہ کا ہوتا ہے, اور ایک فوج کا, آرمی کا ہوتا ہے. عدلیہ از کنٹرولڈ بائی آرمی, اور آپ کا یہ جو, مجھے اس کو اردو میں ٹرم ڈیفائز میں, جو پولیٹیکل سسٹم ہے آپ کا, یہ بھی کنٹرولڈ بائی آرمی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بندہ آیا تھا جس نے کہا کہ نہیں, I mean like you know I am elected by the people for the people. اب پیچھے ٹھیک ہے یہ لائے ہوں گے, ان کو پتا ہوگا جو بھی ہے, but like you know وہ آیا, وہ کھڑا ہو گیا وہاں پہ پوزیشن پہ کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسے ہوگا, for the interest of Pakistani people. He said to US, looking in the eyes, کہ نہیں ہم تمہارے کوئی مطلب نوکر نہیں ہے کہ آپ جو بھی کرو گے ہم وہ آپ کو مطلب کر دیں گے. Absolutely not. We're not gonna give you any bases in Pakistan. ہم آپ کی جنگ میں اب شریک نہیں ہوں گے. ہم نے آپ کی جنگ کی وجہ سے اپنے ملک کا ستیہ ناش کر دیا, اپنے فوجی مروا دیے, اپنی اکانومی برباد کر دی, اپنا قبائلی سسٹم ستیہ ناش کر دیا, ان کو اپنا دشمن کر دیا, لوگوں کو آپس میں لڑا دیا, پاکستان میں ٹیررزم لے. No more. Absolutely not. مگر یہ بغیرت جو مائنڈ سیٹ ہے, باجوہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بغیرتی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں.
یہ کوئی آرمی نہیں ہے. ایسا کسی بھی کلچر میں کسی بھی سسٹم میں پایا جائے گا. یہ سب بغیرت ہیں. اب یہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کنٹرول کرنے کی. ایک بیچاری پولیٹیکل باڈی ہے پاکستان کے سسٹم میں, وہ اٹھا کے باہر بھی پھینک دی جائے. عدلیہ کے خلاف بھی وہ نہیں بول سکتی, وہ آرمی کے خلاف بھی نہیں بول سکی. وہ عدلیہ کے خلاف بولتی ہے تو ان پہ کنڈیم آف کورٹ کا چارج لگ جاتا ہے, ان کے خلاف بولو تو غداری کا. تو دونوں مل کے ان کو ستیہ ناش کر رہے ہو آپ. شیم آن یو, شیم آن یو. اس میں جوڈیشری کا بھی اتنا قصور نہیں, کیونکہ اصل جو ہے وہ یہ منافقت ہے. تو پلیز آپ لوگ اپنے آپ کو میچور کریں, اپنی عقل کو میچور کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے, یہ اب ہے, نہیں تو کبھی نہیں ہے. لیٹس جسٹ پرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو قائم دائم اور سلامت رکھے, اور ایسے جو اندرونی غدار ہیں, منافق ہیں, ان سے پاک صاف کرے. اور آگے جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان باجوا کی اسٹوپڈ حرکتوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. We do need army to protect our interest from outsider. اس لیے پلیز 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 ابھی ٹائم ہے, نکلیں باہر. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیا مطلب یہ کتنی انگیج کر لیں گے, کتنی موبلائز کر لیں گے پولیس عوام کے خلاف, رینجرز عوام کے خلاف. نہ پولیس نہ رینجرز, کچھ غدار کچھ بغیرت ان جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں بھی, جو انہی کے پالتو کتے ہیں, جو جب یہ ہڈی پھینکیں گے تو وہ موو کریں گے, مگر جب عوام کا مطلب جمع غفیر جو ہے وہ سمندر باہر نکلے گا تو وہ کیا کر سکیں گے, کچھ نہیں کر سکے. نکلیں باہر. اٹس ناؤ اور نیور. السلام علیکم.